خداوند یسوع مسیح کے بابرکت اور جلالی اور پرفضل نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ جی ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ پاسٹر سہیل اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام علم الہیات۔ اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاسٹر شاہد گل صاحب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ وہ پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں پاسٹر شہباز سہوترا صاحب، اور ان دونوں پاسٹرز کو میں ویلکم کرتا ہوں۔ جی پاسٹر صاحب، خداوند میں آپ کی سلامتی ہو اور آپ کو پروگرام کے اندر ویلکم کرتا ہوں۔ تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو۔ ویلکم۔ جی پاسٹر شہباز صاحب، آپ کو بھی پروگرام کے اندر ویلکم کرتا ہوں۔ تھینک یو سر، خداوند آپ کو برکت دے، اور میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج میں آپ کے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوں۔ آمین آمین۔ جی ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کی جانب بڑھیں، آئیں میرے ساتھ اپنے سروں کو جھکائیں اور آنکھیں بند کریں اور دعا مانگیں۔ خدا باپ جلال کے بادشاہ رب العزت، بزرگ آسمانی باپ، اے پاک یہوہ خدا، تیری شکر گزاری کرتے ہوئے تیری حضوری میں آتے ہیں اور تجھے مبارک کہتے ہیں، کیونکہ تو مبارک خدا ہے اور تجھ جیسا کوئی خدا نہیں ہے۔ خدا پاک، خدا منت کرتا ہوں تو گڈ شیپرڈ ٹیلی ویژن کو بڑی برکت دے، اور خدا پاک جتنے بھی ناظرین اس وقت ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہیں، اے خدا جتنے بھی ناظرین پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ان سب کو بڑی برکت عطا کر، اور خدا آج پروگرام کے دوران جتنی بھی گفتگو ہو، خدا پاک خدا تیرے نام کو جلال دینے کے لیے ہو، اور جتنے بھی زندگیاں سنیں پروگرام کو اور دیکھیں پروگرام کو، خدا وہ برکت پر برکت حاصل کریں۔ خدا دونوں خدام کو خدا میں تیرے لہو میں چھپاتا ہوں، اے خدا تاکہ جب یہ بولیں تو خدا باپ لوگ برکت پائیں اور خدا تیرے نام کو جلال ملے۔ خدا ہم سب پر رحم کرنا، بڑی برکت دینا، یسوع مسیح کے نام سے یہ سب کچھ مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ جی ناظرین، آئیں پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں اور میرے ساتھ نکالیں بائبل مقدس میں سے بائبل مقدس کی پہلی کتاب پیدائش کی، یعنی کہ پیدائش کی کتاب میں سے ہم پڑھیں گے، اس کا 12واں باب ہے اور اس کی پہلی آیت۔ اس میں یوں مرقوم ہے، اور خداوند نے ابرام سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث برکت ہوگا۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے خدا کی برکت ہم سبوں پر ہو، آمین۔ جی پاسٹر صاحب، یہاں پر خداوند خدا جو ہے، خداوند ابرام کو کہہ رہا ہے۔ ابھی وہ ابراہم نہیں، لیکن ابھی ابرام کے نام سے پکارا جا رہا ہے، اور ابرام کو کہہ رہا ہے کہ اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا۔ جی اس کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں۔ خدا یسوع مسیح کے جلالی، بابرکت اور خوبصورت نام میں آپ سب گڈ شیپرڈ ٹیلی ویژن دیکھنے والوں کو پاسٹر شاہد کا بہت بہت سلام۔ خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں، آج ایک بار پھر خدا نے ایسا ممکن کیا ہے کہ ہم آپ کے سامنے آ سکیں اور خدا کے کلام کی یہ خوبصورت باتیں کر سکیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ سیریز چل رہی ہے کرداروں پہ، بائبل مقدس کے کردار۔ تو آج ابراہم کے کردار کی بات جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ باپ ابراہم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بہت ہی اعلیٰ شخصیت بائبل مقدس کی اور معتبر شخصیت ہیں، جن کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے اور خدا کے کلام میں بھی لکھا ہے کہ وہ ایمانداروں کے باپ ہیں۔ جی، اور جب ہم 12ویں باپ کی ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں جو آپ نے پڑھی ہیں، تو خداوند نے ابرام سے کہا، ابرام کا مطلب ہے بڑا باپ، اور ابراہم کا مطلب ہے قوموں کا باپ۔ اس سے پہلے کہ وہ قوموں کا باپ بنے، وہ صرف بڑا باپ ہے،
خداوند نے ابرام سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا۔ تو خدا ابرام کو حکم دے رہا ہے کہ تو اپنے رشتہ داروں میں سے بھی نکلا، تو اپنے ناطے داروں میں سے بھی نکلا، اور پھر اپنے وطن میں سے بھی نکلا، اور خاص الخاص بات یہ کہ اپنے باپ کے گھر سے نکلا۔ یہاں پہ پہلی بات یہ کہ خدا کیوں کہہ رہا ہے کہ تو اپنے باپ کے گھر سے نکلا؟ جب ہم خدا کے کلام میں سے یشوع کی کتاب پڑھتے ہیں، ذرا اب میرے ساتھ اس حوالے کو دیکھیے گا، یشوع کی کتاب اس کا 24واں باب، کہ خدا اس کو کیوں کہہ رہا ہے نکلا۔ حوالہ پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ آپ سب اس بات کو جان لیں گے کہ خدا کیوں کہہ رہا ہے نکلا۔ 24واں باب اور پہلی آیت، یہ جو 24واں باب ہے، 23واں 24واں باب، اس میں یشوع کے 2 خطبات ہمیں ملتے ہیں۔ پہلا جو خطبہ ہے، پہلا خطبہ جو وہ دیتے ہیں وہ اسرائیل کے جو چنیدہ، یعنی جو لیڈر ہے، قیادت کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور دوسرے خطبے میں یشوع بات کر رہا ہے اسرائیل کی ساری قوم کے ساتھ۔ سو ہم 24ویں باب کی پہلی آیت کا مطالعہ کریں گے۔ اس کے بعد یشوع نے اسرائیل کے سب قبیلوں کو سکم میں جمع کیا، اور اسرائیل کے بزرگوں اور سرداروں اور قاضیوں اور منصبداروں کو بلوایا، اور وہ خدا کے حضور حاضر ہوئے۔ تب یشوع نے ان سب لوگوں سے کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تمہارے آبا یعنی ابراہم اور نہور کا باپ تارا وغیرہ قدیم زمانہ میں بڑے دریا کے پار رہتے اور دوسرے معبودوں کی پرستش کرتے تھے، اور میں نے تمہارے باپ ابراہم کو بڑے دریا کے پار سے لے کر کنعان کے سارے ملک میں اس کی رہبری کی، اس کی نسل کو بڑھایا اور اسے اسحاق عنایت کیا، اور میں نے اسحاق کو یعقوب اور عیسو بخشے، اور عیسو کو کوئی شعیر دیا کہ وہ اس کا مالک ہو، اور یعقوب اپنی اولاد سمیت مصر میں آ گیا۔ یہاں پہ یشوع ان لوگوں سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تمہارے آبا یعنی ابراہم اور نہور کا باپ تارا وغیرہ قدیم زمانے میں بڑے دریا کے پار رہتے اور دوسرے معبودوں کی پرستش کرتے تھے۔ سو چونکہ یہاں پہ ہمیں کلیئر ملتا ہے کہ ابراہم کا جو باپ تارا ہے وہ غیر معبودوں کی پرستش کرتے، غیر معبودوں کی عبادت کرتے، سو اس وجہ سے خدا نے پھر ابرام سے کہا کہ تو اپنے ناطے داروں کے بیچ سے، اپنے وطن سے، اور بالخصوص یہ لکھا کہ اپنے باپ کے گھر سے بھی باہر آ جا۔ یہاں پہ جب ہم باہر آنے کی بات کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ کون سی قوم کے ساتھ ان کا تعلق تھا، یا ابھی تک کوئی خاص قوم کہلاتے ہیں کہ نہیں، لیکن جب ہم تارا کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں، پس منظر دیکھتے ہیں، تو ان کا تعلق جو ہے وہ نوح کے نسب نامہ کے ساتھ جا کے ملتا ہے۔ اگرچہ نوح راست باز ہے، لیکن جب ہم آگے ان کی نسلوں کو دیکھتے ہیں تو خاص طور پہ تارا جو ہے وہ غیر معبودوں کی پوجا کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو خدا نے ابراہم کو وہاں سے نکالا، کیوں؟ اس وجہ سے کہ خدا ابراہم کے ذریعہ سے اب ایک نئی قوم کا آغاز کرنا چاہ رہے ہیں۔ چونکہ خدا یہاں سے ایک نیا پروجیکٹ سٹارٹ کرنے لگا ہے، ایک نئی قوم کا آغاز ہونے لگا ہے، اور قومیں تو اس وقت بھی موجود تھی، جاتی قومیں، مصری قومیں، دیگر اقوام موجود تھی، لیکن خدا ان قوموں کو پسند نہیں کرتا تھا، اور خاص طور پہ یہ کہ خدا ان قوموں میں سے موسیٰ جیسے لیڈرز، یشوع جیسے سورما لوگوں کو، اور داؤد جیسے بادشاہوں کو نہیں نکال سکتا تھا۔ اور خاص طور پہ خدا جو ابراہم سے ایک نئی قوم کا سٹارٹ لینے لگا ہے، یہ جو ایک نیا پروجیکٹ یہاں سے سٹارٹ ہونے لگا ہے،
تو خدا نے کیوں ابراہم کو اپنے اس کے ناطے داروں سے اور اس کے باپ سے کے گھر سے نکالا؟ کیونکہ خدا اس کو ایک وہاں سے بت پرستوں میں سے نکال کے اپنے لیے ایک الگ قوم کا سٹارٹ کرنے لگا ہے، کیونکہ خدا اس میں سے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو مجسم کرنا چاہ رہا تھا۔ تو یسوع مسیح کے اس دنیا میں، یسوع کو اس دنیا میں لانے کے لیے، یسوع المسیح کو مجسم کرنے کے لیے باپ ابراہم کا جو ہے یہ چناؤ ہو رہا ہے۔ قومیں تو اور بھی موجود تھیں، لیکن خدا اپنے لیے ایک الگ قوم یہاں پہ بنانا چاہ رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا پاسٹر صاحب۔ جی پاسٹر صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے، کیوں خداوند نے جو ہے ابراہم کو اس کے ناطے داروں میں سے اسے آرڈر کیا کہ آپ ادھر سے حکم دیا کہ آپ نکل جاؤ؟ تھینک یو پاسٹر سہیل صاحب، خداوند آپ کو برکت دے۔ اور آج کا جو مضمون ہے بڑا ہی دلچسپ ہے، اور اس سے میرا ایمان ہے کہ بہت سارے لوگ برکت پائیں گے۔ اور جب ہم پادری شاہ صاحب نے جو کچھ بیان کیا، خداوند ان کو برکت دے، بہت برکت مل رہی ہے آج کی ہماری ساری ڈسکشن سے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب یہاں ہم پڑھتے ہیں، اور خداوند نے ابراہیم سے کہا تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا۔ تو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ نہ صرف خدا اس کو وہاں سے نکال رہا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی ساری چیزوں کا بندوبست بھی کر رہا ہے، اور اس کو ایک اختیار دے رہا ہے خدا ابراہیم کو۔ اور میں اس لیے خدا اس کو نکالنا چاہ رہا ہے، جیسے پادری صاحب بیان کر رہے ہیں کہ خدا اس کے ساتھ ایک بڑی، ہم دیکھتے ہیں کہ پیدائش کے شروع کے ابواب جو ہیں وہاں ہمیں نوح کا دور ملتا ہے، اس سے پہلے ہمیں آدم کی ساری سٹوری ملتی ہے، اور یہاں سے خدا اپنا کام شروع کرنے لگا۔ جی، اور اس کام کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ابراہیم ہے یہ پہلے سے آلریڈی یہ خدا کے کلام سے واقف ہے، اور خدا اس کو یہاں سے نکالنا چاہ رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جب نوح اس وقت زندہ تھا جب ابراہیم پیدا ہوا، اور کم سے کم یہ 39 سال کا تھا جب اس کے پاس گیا اور اس کے ساتھ رہا اور اس سے سیکھا، اور اس کے اندر اس وقت سے یہ ایمان جو ہے اس کے اندر قائم ہے، اور ابراہیم بھی چاہتا ہے کہ وہ اپنے باپ کے گھر سے نکلے۔ اچھا جی، اس حوالے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اس کو اپنے خاندان سے نکال رہا ہے۔ 3 چیزیں ہیں، وطن اور ناطے دار یعنی رشتہ دار، اور اس کے باپ کا گھر، کیونکہ یہ جتنے لوگ ہیں یہ سارے بت پرست ہیں، اور خدا ان کو ابراہیم کو یہاں سے نکال کر پھر 70ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ 99 برس کا ہوتا ہے اور خدا پھر اس سے بات کرتا ہے، خدا اس سے ملتا ہے، خدا اس کو نظر آتا ہے، اور خدا پھر وہاں اس کے ساتھ بات یہ کرتا ہے کہ میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا، میں تجھے برکت دوں گا، تیری نسل سے بادشاہ پیدا ہوں گے، اور خدا بہت ساری برکتوں کا اس کے ساتھ وعدہ کرتا ہے۔ بالکل، یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ خدا صادق القول ہے، صادق القول ہے، جو 12ویں باب میں وعدہ کیا وہ 17ویں باب میں پورا کر رہا ہے، پورا کر رہا ہے۔ آمین۔ جی پاسٹر صاحب، جیسا کہ آپ نے یشوع کی کتاب میں سے ایک حوالہ تلاوت کیا، اور اس میں سے میں 24 باب، یشوع کی کتاب اس کا 24 باب اور اس کی دوسری آیت کی تلاوت کرنا چاہوں گا۔ یہاں پر یوں مرقوم ہے جو کہ آپ نے پہلے بھی تلاوت کی، تب یشوع نے ان سب لوگوں سے کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تمہارے آبا یعنی ابراہم اور ناہور کا باپ تارا وغیرہ قدیم زمانہ میں بڑے دریا کے پار رہتے اور دوسرے معبودوں کی پرستش کرتے تھے۔ یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے، اور یقیناً ناظرین کے بھی ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ اگر اس کا باپ تارا جو ہے اور اس کے جتنے بھی آبا و اجداد یعنی کہ اس کے جو رشتہ دار ہیں وہاں پر وہ بت پرستی کر رہے ہیں، کیونکہ جو خدا کی عبادت نہیں کرتے وہ یقیناً بت پرستی میں ہیں، تو یہاں پر وہ غیر معبودوں کی پرستش کرتے ہیں۔ تو میں یہ پاسٹر شاید آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابراہیم کے اندر خدا پر وہ ایمان لایا، وہ کیسے ایمان لایا، کس طرح سے ایمان اس کی زندگی میں آیا، جبکہ بائبل مقدس کہتی ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے، اور یہاں پر ابراہیم نے کہاں سے خدا کا کلام سنا، کہاں سے خدا کے بارے میں سنا؟ بالکل بجا آپ نے فرمایا ہے۔ جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں، ایمان پیدا ہوتا ہے، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ
ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. جب ہم خدا کے کلام کی بات کرتے ہیں تو کلام دو طرح سے ہے. ایک لوگوس کلام جو لکھا ہوا کلام ہے, اور دوسرا ہے ریما کلام. جو ریما کلام ہے یہ خدا کی آواز ہے. تو ابراہیم کے اندر ایمان کیسے پیدا ہوا, اور پھر وہ ایمان کیسے ڈیولپ ہوا, اور پھر وہ کس طرح سے پیک تک گیا, تو یہ خدا کی آواز, خدا کے کلام کو سننے سے اس کے اندر ایمان پیدا ہوا ہے. یہ جو 12واں باب ہی آپ پہلی آئی تھی, تو خدا اس کے ساتھ بات کر رہا ہے. خدا ابراہیم کے ساتھ بات کر رہا ہے, اور ابراہیم نے کیا کیا, خدا کی آواز کو سنا اور خدا کی آواز پر وہ ایمان لایا, اور پھر خدا کی آواز پر عمل کیا, اور وہ واقعی اپنے ناطے داروں کے بیچ میں سے نکل گیا, اپنے وطن میں سے نکل گیا, اپنے باپ کے گھر سے نکل گیا. سو ابراہیم کا خدا کی آواز کو قبول کرنا, اس پر ایمان لانا, خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ابراہیم کا خدا کی آواز پر ایمان لانا ہی راست بازی گنا گیا. تو اس طرح سے کر کے خدا کی آواز کو سن کر اس پر عمل کرنے سے وہ ایمان میں شامل ہو گیا اور خدا کی طرف اس کا رخ ہو گیا. لیکن یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے پاسٹر صاحب کہ ابراہیم نے خدا کی آواز کو سنا, جی, لیکن وہ کیسے جانا, اس نے کس طرح اس کی آواز پہچانی, کس طرح سے اس نے یہ سوجھ بوجھ اس کے اندر آئی کہ یہ آواز جو ہے یہ خدا کی ہے, جبکہ اس کے گھر والے, اس کے جو ناطے دار ہیں وہ تو بت پرستی کرتے ہیں. دیکھیں دو طرح سے ہم اس کو لیں گے. پہلی تو بات کہ بت پرست تو باپ ہے ہی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے ناطے دار بھی میں بھی وہ بھی بت پرست ہوں گے, لیکن ان کا جو تعلق ہے وہ نوح کے ساتھ ہے. اور چونکہ یہ آدم سے جب ہم بات کرتے ہیں تو خدا کے بارے میں نسل در نسل وہ ایک نسل جو ہے وہ دوسری کو بتاتی رہی, دوسری جو ہے وہ آگے تیسری کو خدا کے بارے میں. تو یہ خدا کو جانتے تھے, اگرچہ تارا بت پرستی تو کر رہا ہے لیکن خدا کے بارے میں بھی ان کو پتہ ہے. ان کو پتہ ہے ہمارے جو باپ دادا ہیں وہ کس طرح سے جو نوح ہے وہ خدا کی نظر میں راست باز ٹھہرا, اور آگے جو سیم ہم یافت ہیں یہ بھی جانتے تھے کہ ہمارا خدا کون سا ہے, لیکن اس کے باوجود تارا جو ہے یہ بت پرستی کر رہے ہیں. سو ابراہیم خدا کے بارے میں پہلے ہی سے واقف ہے, پہلے ہی سے وہ خدا کے بارے میں جانتا ہے. تو جب خدا نے اس کے ساتھ بات کی ہے تو اس نے خدا کی بات کو, خدا کی آواز کو قبول کیا ہے, اس پر ایمان لایا ہے اور اس کی بات کو مان لیا. جی پاسٹر صاحب آپ کی طرف پھر سے آتے ہیں, دوبارہ آئیں گے. ہمارے درمیان پاسٹر شہباز صاحب بھی موجود ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ ابراہیم کس طرح سے ایمان لایا, کیوں اس کے اندر ایمان کس طرح سے پیدا ہوا, کیونکہ ایمان تو سننے سے پیدا ہوتا ہے. جی, اور اس نے کہاں سے سنا اور کس طرح سے وہ خدا پر ایمان لایا. بہت شکریہ پاسٹر سہیل صاحب اس سوال کے لیے. اور جیسے پاسٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ جو ابراہیم کا خاندان ہے اس کا تعلق نوح کے گھرانے سے بھی ہے, اور طوفان کے بعد, اور جب ہم ان کی عمروں کی کلیکشن کرتے ہیں, ان کو دیکھتے ہیں, تو پتہ چلتا ہے کہ جب ابراہیم پیدا اس وقت نوح بھی تھا, نوح زندہ تھا, اور وہ 892 سال کا تھا جب ابراہیم پیدا ہوا. اور ابراہیم نے نوح سے خدا کے بارے میں, اس کی الوہیت کے بارے میں, اس کی تعریف کی اور اس کو بتایا, اس کو سکھایا. اور چونکہ آج جیسے پاک کلام میں لکھا ہے, ہم پڑھتے ہیں استثنا کی کتاب میں کہ تو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا, راہ چلتے اڑتے لیٹتے وقت کلام کا ذکر کرنا اور ان کے ذہن نشین کرنا, تاکہ آنے والی نسلوں کے اندر وہ خدا کی باتیں جو ہیں وہ جاری رہیں. اور ہم زبور 22 بھی گاتے ہیں کہ ہم پیڑھی در پیڑھی جو ہے, نسل در نسل جو ہے وہ خدا کے کلام کو, آج تک ہمارے پاس جو آج کلام ہے یہ ہمارے آباء اجداد نے ہمارے تک پہنچایا, اور ہم نے اس کلام کو لیا اور آج ہم اپنی نسلوں کو آگے خدا کے کلام کو سکھا رہے ہیں. سو جو ابراہیم ہے یہ آلریڈی پہلے سے وہ خدا کے کلام سے واقف تھا, اور اس نے نوح سے سارا کچھ خدا کے بارے میں سیکھا. اور جب حران کو قتل کر دیا, جب نمرود کا زمانہ تھا, تو حران کا ان کا جو بھائی تھا وہ قتل ہو گیا, اور اس کو بچانے کے لیے ابراہیم کو اس کو نوح کے پاس
چھوڑ دیا گیا اور وہاں پر اس نے رہ کر وہ ساری تعلیم کو حاصل کیا، خدا کے بارے میں جانا، اور جیسے ہم نے وہ آیت پڑھی کہ سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے، اور اس نے پہلے سے خدا کے بارے میں سن رکھا تھا، یہ آلریڈی یہ خدا پر ایمان رکھتا تھا، اور اس لیے خدا نے اس کو آواز دی، اور پھر اس نے خدا کی ساری باتوں، ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی مشکلات آئی جب اس نے سفر کیا اور وہ اپنے ایمان میں قائم رہا، اور جب 17ویں باب میں دیتے ہیں خدا کہتا تو کامل ہو، میرے ساتھ چل اور میں تجھے آسمان کے ستاروں کو دیکھ اور ریت کے ذروں کو گن لے، اگر کوئی گن سکتا ہے تو میں تجھے اتنی برکت دوں گا۔ اور اس طرح سے خدا نے اپنے بندہ کو برکت دی اور ایک نئی قوم خدا نے اپنے لیے بنائی۔ جی بہت شکریہ پاسٹر صاحب، اور یہاں پر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ ریفرنس کہاں سے لیا؟ تالمود سے یہ ریفرنس لیا ہے، تالمود کی کتاب میں سے، وہاں میں نے پڑھا، اور کہ یہ جو نوح ہے اس وقت زندہ تھا اور ابراہیم اس کے پاس تھا، اور بعد میں آپ نے وہاں سے آپ کیسے یقین کر گئے کہ نوح زندہ تھا؟ کیونکہ خدا کے یہ جو ہم ان کی ڈیٹس پڑھتے ہیں، جب ان کی کلیکشن کرتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس وقت نوح جو ہے وہ زندہ تھا، جب عمروں کی کیلکولیشن ہوتی ہے، جی، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ نوح جو ہے وہ زندہ ہے، پھر کلام سے تصدیق ہو جاتی ہے۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب، آپ نے بہت اچھی باتیں کہیں۔ جی پاسٹر صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ دیکھیں، میرے ذہن میں جو بات آ رہی ہے کہ خدا کا کلام سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے، تو خدا کی آواز اس کو آئی ہے، جی، خدا نے اس کے ساتھ بات کیا ہے، خدا نے اس کے ساتھ کلام کیا ہے، تو ابراہیم خدا کی آواز کو سن کر وہ ایمان لایا ہے، تو ایمان لانے کے سبب سے وہ پھر اپنے باپ کے گھر سے نکل گیا ہے، اپنے وطن میں سے بھی نکل گیا ہے، جی، اس لیے وہ ایمانداروں کا باپ بھی کہلایا۔ یہ بات کی بات ہے کہ ایمانداروں کا باپ اس لیے کہلایا یا پھر کسی اور وجہ سے کہلایا۔ جی، ناظرین ضرور سننا چاہیں گے کہ وہ ایمانداروں کا باپ کیوں کہلایا۔ بالکل، یہ بھی ایک اہم سوال ہے کہ ابراہیم جو ہے وہ ایمانداروں کا باپ کیوں کہلایا، کیسے کہلایا؟ بڑا خاص الخاص آپ نے یہ سوال کیا ہے۔ جب ہم ابراہیم کے ایمانداروں کے باپ ہونے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کئی طرح کے سوالات اٹھتے ہیں کہ اس سے پہلے نوح بھی ہے، تو نوح کو ایمانداروں کا باپ کا درجہ نہیں دیا گیا، یا اس سے پہلے ہنوک بھی ہے، وہ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں، تو ان کو ایسا نہیں کہا گیا، تو ابراہیم کو کیوں؟ خدا نے جو ابراہیم کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ تیری نسل میں سے قومیں نکلیں گی، قومیں ہوں گی، میں تجھے قوموں کا باپ بناؤں گا، تو یہ جو قوموں کا باپ ہے یہ کسی دوسرے کردار میں ہمیں نظر نہیں آتا، جو اس سے پہلے قوموں کا باپ، ابراہیم سے قومیں جو ہیں وہ سٹارٹ ہو رہی ہیں۔ بالکل، جب ہم دیکھتے ہیں کہ سارہ سے اسحاق پیدا ہوا اور پھر وہاں سے ایک الگ قوم نکل آئی، اور جب ہم دیکھتے ہیں ہاجرہ سے اسماعیل پیدا ہوئے تو وہاں سے ایک الگ قوم نکل آئی، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم کی ان کی جو تیسری بیوی ہے کتورہ، ان کے 6 بیٹے تھے، جی، تو وہ جو 6 بیٹے ہیں وہ الگ الگ قومیں بن رہی ہیں وہاں سے بھی، تو قومیں، خدا نے کہا کہ قومیں تجھ میں سے نکلے گی، تو قوموں کا باپ ہوگا۔ اب جب قوموں کی بات کرتے ہیں، دیکھیں ایک نسل کی جب بات ہو کہ صرف اگر ہم اسرائیل کی بات کریں، پرانا عہد نامہ اکثر جو ہے وہ اسرائیل کے چاروں طرف گھومتا ہے، نجات کا وہ جو سلسلہ میں نظر آتا ہے وہ اسرائیل کے چاروں طرف گھومتا ہوا نظر آتا ہے، تو اگر ایک قوم کی بات کی جائے تو دوسری جو قومیں ہیں وہ خدا کی بادشاہی میں کیسے داخل ہوں گی، وہ کیسے ہمارے خدا کے ساتھ ان کا کیسے کنیکشن ہوگا؟ تو جب ہم دوسری شخصیات کو دیکھتے ہیں تو ان کا تعلق ایک قوم کے ساتھ ہے، ایک نسل کے ساتھ ہے، لیکن ابراہیم قوموں کا باپ ہے، اور ان تمام قوموں میں سے، بلکہ اب تو ان قوموں میں سے ہٹ کے بھی کسی اور قوم میں سے بھی جو کوئی ہمارے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے، نسلی اعتبار سے تو اسرائیلی جو ہیں وہ ابراہیم کو اپنا باپ مانتے ہیں، جسم کے اعتبار سے وہ ابراہیم کو اپنا باپ مانتے ہیں، لیکن ایمان کے اعتبار سے جو کوئی بھی کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہے، جو کوئی
یسوع مسیح کو نجات دہندہ قبول کرتا ہے، جو کوئی خدا کے ساتھ رابطہ جوڑ لیتا ہے، جو کوئی اس پر ایمان لاتا ہے، تو ایمان کے اعتبار سے اس کا تعلق ابراہیم کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ جب ایمان کے اعتبار سے تعلق ہمارا ابراہیم کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو روحانی اعتبار سے وہ ہمارا باپ کہلاتا ہے۔ غلطیوں کے خط میں لکھا بھی ہے کہ ایمان کے اعتبار سے جو ایمان والے ہیں وہ ابراہیم کے فرزند کہلاتے ہیں، فرزند کہلاتے ہیں۔ جی پاسٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، آپ مجھے بتائیں یہی سوال جو میں نے پاسٹر شاہد سے کیا کہ ابراہیم کو ایمانداروں کا باپ کیوں کہا جاتا ہے؟ تھینک یو پرسد۔ پہلے تو فرسٹ آف آل میں بتانا چاہتا ہوں کہ ابراہیم، اور جیسے پرسب نے کہا کہ نوح بھی تھا، ہنوک بھی تھا، تو ابراہیم کو کیوں خدا نے یہ ساری برکتیں جو ہیں وہ دی ہیں؟ تو ہم دیکھیں گے کہ جب خدا نے اس کو وہاں سے نکالا ہے اور وہ ایگریمنٹ ہوا، اس نے خدا کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میں تیرے ساتھ چلوں گا، اور اپنے باپ کو اس نے انکار کر دیا، اپنی بیوی کو لیا، اس کا بھتیجا کہتا ہے میں نے بھی تیرے ساتھ جانا ہے، اور پھر اس کو کوئی منزل کا پتہ نہیں تھا میں نے کہاں جانا ہے، وہ نکل پڑا ہے۔ یہ ایمان کی پہلی سیڑھی ہے۔ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، یہ ہم صوفے پر بیٹھے ہیں، یہ ایمان ہے ہمارا، ہم نے دیکھا نہیں کہ یہ میرا وزن اٹھا سکتا ہے کہ نہیں، ہم آگے ہیں اور اس پر بیٹھ گئے، یہ ایمان ہے۔ اور ابراہیم جو ہے وہ چل پڑا ہے خدا کے کہنے۔ جب ہم عام زندگی میں بھی جب ہم خدمت میں نکلتے ہیں تو اگر ہم اس ایمان سے نکلیں کہ خدا میرے ساتھ ہے اور مجھے کبھی جنبش نہ ہوگی، وہ میرے ساتھ ساتھ رہے گا، تو پھر ہمیں کبھی جنبش نہیں ہوگی۔ لیکن جب ہم مٹیریلسٹ بن جاتے ہیں، جب ہم دوسری چیزوں کی دیتے ہیں، خدا کہتے ہیں خدا مجھے یہ بھی دے یہ بھی دے، تو پھر خدا بھی ہمیں آگے نہیں بڑھاتا۔ لیکن جب ہم پورا ایمان خدا پر رکھتے ہیں، ابراہیم نے خدا کے ساتھ کمٹمنٹ کی، اور خدا نے اس کو، یہاں جب ہم پڑھتے ہیں خدا نے اس کو کہا دوسری آیت میں، میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ سب سے پہلے خدا نے وعدہ کیا، دوسرا وعدہ خدا نے کہا میں تجھے برکت دوں گا۔ یہ آمنے سامنے بات ہو رہی ہے، خدا اس سے بول رہا ہے۔ جب خدا اس کو کہہ رہے تو اپنے گھر سے نکل، تو پھر خدا اس کو وعدہ کر رہا ہے، اس نے کہا میں نکلوں گا، اور خدا پھر اس کے وعدہ کرتا ہے میں تجھے برکت دوں گا، میں تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث برکت ہوگا، جو تجھے مبارک کہیں میں ان کو برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کریں اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ یہ ایگریمنٹ تھا خدا کا ابراہیم کے ساتھ، اور خدا نے اپنے بندہ کے ساتھ ایگریمنٹ کیا، اور جب ایگریمنٹ کیا ہے اور ان ساری باتوں میں وہ خدا کا وفادار نکلا ہے۔ اور 17ویں باب میں ہم ذرا پڑھ لیتے ہیں، یہاں پر لکھا ہے پیدائش کی کتاب اس کا 17واں باب، اور اس آیت میں ہم دوبارہ جاتے ہیں پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے جب ابراہیم 99 برس کا ہوا تب خداوند ابراہیم کو نظر آیا اور اس سے کہا میں خدائے قادر ہوں، تو میرے حضور چل اور کامل ہو، اور میں اپنے اور تیرے درمیان عہد باندھوں گا اور تجھے بہت زیادہ بڑھاؤں گا۔ تب ابراہیم سرنگو ہو گیا، اور خدا نے اس سے ہم کلام ہو کر فرمایا کہ دیکھ میرا عہد تیرے ساتھ ہے، اور تو بہت قوموں کا باپ ہوگا، بالکل، اور تیرا نام پھر ابراہیم نہیں کہلائے گا بلکہ تیرا نام ابراہیم ہوگا، کیونکہ میں نے تجھ سے بہت قوموں کا باپ ٹھہرایا ہے، اور میں تجھے بہت برومند کروں گا، اور قومیں تیری نسل سے ہوں گی، اور بادشاہ تیری اولاد میں سے برپا ہوں گے، اور میں اپنے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ان کی سب پشتوں کے لیے اپنا ابدی عہد باندھوں گا، تاکہ میں تیرا اور تیرے بعد تیری نسل کا خدا رہوں۔ اس حوالے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خدا نیا اس کے ساتھ عہد باندھ رہا ہے، خدا کے ساتھ پہلے چل رہا ہے، مشکلات میں سے گزرا ہے، مصر میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پر اس پر مصیبت آئی، پھر چرواہوں کا جھگڑا ہوا، اور پھر بھی یہ وفادار رہا، خدا کا وفادار رہا، اور خدا نے وہاں بھی اپنا ہاتھ ابراہیم پر بڑھایا۔ اور اس حوالے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس کی ساری زندگی کو دیکھا کہ یہ میرے ساتھ چل رہا ہے، اور یہاں پھر خدا اس کے ساتھ کمٹمنٹ کرتا ہے، یہاں بھی خدا اس کو نسل دینے کے لیے اس کے ساتھ وعدہ کر رہا ہے، اور خدا کہتا ہے دیکھ میں تجھے بڑھاؤں گا اور میں تجھے قوموں کا باپ ٹھہراؤں گا، یہ خدا کہہ رہا ہے۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسیحی ہیں، یہودی ہیں اور مسلمان ہیں، اور تینوں جو نسلیں ہیں یہ ابراہیم کو مانتی ہیں، ان پر ایمان رکھتی ہیں کہ وہ ہمارا جد امجد ہے، وہاں سے یہ ہمارا آغاز ہوا ہے۔ جی پاسٹر صاحب، ایک اور بات جو بڑی قابل غور ہے اور
میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں بھی ناظرین کو بھی پتہ چلنا چاہیے اور مجھے بھی۔ یہاں پر ایک حوالہ ہے یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 41 باب اور اس کی 8ویں آیت۔ یہاں پر یوں مرقوم ہے، پر تو اے اسرائیل میرے بندے، اے یعقوب جس کو میں نے پسند کیا، جو میرے دوست ابراہیم کی نسل سے ہے۔ یہاں پر میرے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ جو میرے دوست ابراہیم کی نسل سے ہے، خدا نے ابراہیم کو دوست کیوں کہا؟ جی پاسٹر شاہد۔ تھینک یو سو مچ۔ یہ بھی ایک اہم سوال ہے، جیسے پہلے سوال تھا کہ ابراہیم ایمانداروں کا باپ ہے، جی، اور اسی سے ملتا جلتا یہ کویسچن ہے کہ خدا ابراہیم جو ہے وہ خدا کا دوست کیسے کہلایا؟ جب ہم خدا کے کلام کو، پیدائش کی کتاب کو پڑھتے ہیں، جی جی، دوست سے مراد ہے، دوست ایک ایسی شخصیت ہوتی ہے جس کے ساتھ کوئی شخص اپنی راز کی بات کرتا ہے، جس کے ساتھ کوئی شخص اپنے خیالات کو شیئر کرتا ہے، میں کیا کرنا چاہتا ہوں اور میری سوچ میں کیا ہے، اور پھر دونوں دوست مل کے اس بات پہ جو ہے وہ سوچ بچار کرتے ہیں کیسے ہونا چاہیے۔ تو جب ہم خدا کے کلام میں سے پیدائش کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو وہاں پہ جب خدا سدوم اور عمورہ کو تباہ کرنا چاہتا ہے تو خدا ابراہیم کے ساتھ ایک دوست کے طور پر اس سے مشورہ لے رہا ہے، خدا اس کے ساتھ بات کر رہا ہے، اور جب خدا اس کے ساتھ بات کر رہا ہے تو ابراہیم خدا سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر وہاں پہ 50 ایماندار مل جائیں، 50 لوگ جو ہے وہ خدا پرست مل جائیں، تو کیا تو 50 کی خاطر سارے دونوں شہروں کو تباہ کر دے گا؟ کیونکہ سدوم الگ ہے اور عمورہ الگ ہے، اور اگر 40 ہوں وہاں پہ، اگر 30 ہوں، اگر 20 ہوں، اگر 10 ہوں، تو وہاں پہ 5 بھی نہیں تھے۔ بالکل۔ تو خدا جو ہے وہ دوستانہ طور پہ ابراہیم کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، تو ابراہیم بھی پھر خدا کے ساتھ دوستانہ ماحول میں بات چیت کرتا ہے کہ خداوند یہ کیا ہے۔ تو ابراہیم کی بات کے مطابق خدا نے جو وہاں پہ ایماندار تھے یا خدا کی جان پہچان والے لوگ تھے، لوط کو اور اس کی بیوی کو اور دونوں بیٹیوں، خدا نے ان کو وہاں سے نکال دیا، اور پھر سدوم اور عمورہ کو بقایا جو لوگ بچ گئے ان کو تباہ کر دیا، غرق کر دیا، وہ ختم ہو گئے۔ تو ایسی مثالوں سے ہمیں نظر آتا ہے کہ ابراہیم خدا کا دوست ہے۔ اور دوسری بات، یعقوب رسول اس کو کہتے ہیں کہ وہ نوشتہ پورا ہوا۔ جب ہم یعقوب رسول کا خط پڑھتے ہیں اور اس کے دوسرے باب کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پہ ایک خاص بات کی جاتی ہے کہ ایمان جو ہے وہ اعمال کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے۔ تو جب یعقوب رسول نے بابا ابراہیم کی وہاں پہ مثال دے دی تو وہاں پہ یہ خاص ذکر کیا گیا ہے کہ جب اس کو کہا گیا کہ تو اپنے بیٹے کو قربان کر، تو وہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لے گیا۔ باپ ابراہیم کا ایمان اس کے اعمال کے ساتھ مل کر جب اس نے کام کیا، لکھا ہے کہ پھر وہ نوشتہ پورا ہوا کہ وہ خدا کا دوست کہلایا۔ یعنی اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد، یعنی خدا جب ابراہیم سے کوئی بات کرتا ہے، بیٹے کی قربانی یا لین دین کی بات کرتا ہے یا دیگر معاملات کے بارے میں جب ڈسکس کرتا ہے، خدا اکثر ابراہیم کے ساتھ بات کرتا تھا۔ اور مجھے ایک بڑی پیاری بات یاد آ گئی کہ خدا نے ابراہیم سے کہا خیمے سے باہر آ، تو وہ بے شک رات کا وقت ہے اور خدا نے اس کو باہر بلایا تو وہ خدا کی بات سننے کے لیے باہر آ گیا۔ خدا اس کے ساتھ باتیں کرتا تھا، اپنے راز کی باتیں، اپنے بھید کی باتیں۔ اور اس سے پہلے جب ہم خدا کے کلام میں سے پڑھے تو ابراہیم ایک کمٹمنٹ نہیں خدا کے ساتھ کرتا یا خدا اس کے ساتھ کمٹمنٹ نہیں کرتا، بلکہ خدا کا اس کے ساتھ کووننٹ ہے۔ تو ہمارا خدا کووننٹ کا خدا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ بھی اس کے ساتھ عہد کی زندگی بسر کریں۔ تو ان ساری باتوں میں
ہمیں باپ ابراہم کی جو رفاقت ہے، جی، رفاقت ہے دوستانہ جو خدا رفاقت۔ کے ساتھ وہ دوستانہ ہے، جی تو اس بالکل سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابراہم جو ہے وہ خدا کا دوست ہے۔ جی بالکل، بہت شکریہ پاسٹر شاہد صاحب۔ جی پاسٹر شہباز صاحب، آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ خدا نے ابراہم کو دوست کیوں کہا؟ جی شکریہ پر صاحب، آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا ہے کہ خدا نے ابراہم کو اپنا دوست کہا ہے، اور دوست کا جو ہم عام معنوں میں مطلب لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ جس پر بھروسہ کیا جائے، ٹرسٹ کیا جائے، اور بعض اوقات ہم ایک جسمانی دوست ہے جو ہمارا لڑکپن میں ہوتا ہے، ایک سب سے جو قریبی آپ کا ہے، سب سے بڑا دوست آپ کی بیوی ہے، یا آپ کے ساتھ جس کا ہر ٹائم تعلق رہتا ہے وہ آپ کا گہرا دوست ہے، جس کے ساتھ دل کی بات کی جائے۔ جس کے ساتھ دل کی بات کی جائے۔ اور میرا ایمان ہے کہ خدا نے اپنا دل ابراہم کے ساتھ شیئر کیا ہے، اپنے دل کا پورا حال خدا نے شیئر کیا، اور پورا منصوبہ جو نجات کا منصوبہ ہے خدا نے ابراہم کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ میں تیری نسل سے، میں تیرے صلب سے میں تیری نسل کو بڑھاؤں گا، اور اپنا ابدی عہد، جب ابدی عہد کی بات کی جاتی ہے تو مسیح کے ساتھ اس ساری شراکت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ سو خدا یسوع مسیح نے بھی اس بات کا اظہار کیا۔ ہم اگر یوحنا کی انجیل پڑھیں اس کا 15واں باب، تو وہاں پر بھی خدا یسوع مسیح نے بھی بڑے واضح طور پر بیان کیا۔ ہم اس کو پڑھیں گے، اس کے بعد پھر ہم اس پر غور کریں گے۔ سو 15ویں باب میں یوحنا رسول کی انجیل 15ویں باب کی اگر ہم 12ویں ایسے پڑھیں تو لکھا ہے، میرا حکم یہ ہے کہ جسے میں نے تم سے محبت رکھی، تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو، اور اس سے زیادہ محبت کوئی شخص نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے۔ جو کچھ میں تم کو حکم دیتا ہوں، اگر تم اسے کرو گے تو تم میرے دوست ہوگے۔ تو بڑا خوبصورت، جیسے خدا نے اپنا ایک دوست بنایا، اب خدا یسوع مسیح اس بات کو بڑھایا ہے۔ جی اب جو یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے، اب شاگردوں سے خدا یسوع مسیح بات کرتے ہیں کہ اب سے تمہیں میں نوکر نہیں کہوں گا بلکہ تم میرے دوست ہوں گے۔ دوست وہ ہے جو اپنا سب کچھ مسیح نے ہمارے لیے قربان کر دیا، ہمیں کیونکہ سب نوکر دے کچھ دیا۔ نہیں جانتا کہ نوکر مالک کچھ- کیا کرتا ہے۔ یس، مالک کیا کرتا ہے، جی۔ اور اس نے پورا راز اب ہمارے اوپر کھول دیا ہے، اور وہ ہمارے ساتھ شیئر کر دیا ہے۔ اس کی الہی محبت، جو خدا کی محبت اس کے بیٹے میں ہے، اس نے ہمارے ساتھ شیئر کر دی ہے۔ آمین۔ اور یہ سب سے بڑی شیئرنگ ہے کہ اس نے ہمیں نجات کی شادمانی بخشی ہے، ہمیں دوست بنایا ہے، اور ہمیں اپنے برابر لے آیا ہے۔ یہ سب سے بڑی ہمارے خدا یسوع مسیح کی صفت ہے اور اس کی تعریف ہے۔ اور یہ بڑی زبردست بات ہے کہ اس وقت ابراہم ایک دوست تھا خدا کا، اب خدا نے ہم جتنے بھی یسوع مسیح میں ہیں وہ سب تو دوست خدا ہیں، ہمیں دوست کہنا دوست کہتا ہے۔ دوست ہے۔ آمین آمین۔ آمین، بہت زبردست جی۔ Thank بہت ہی خوبصورت باتوں کا سلسلہ جاری ہے، اور دل تو نہیں چاہتا کہ یہاں سے اٹھ کر کہیں جائیں یا اس جو ہے سیشن کو ختم کیا جائے، جی تو نہیں چاہتا، لیکن نیکسٹ پروگرام میں جو ہے ہم مزید اسی پہ بات چیت کریں گے۔ جی بہت شکریہ پاسٹر صاحب آپ کا، اور پاسٹر صاحب آپ کا بھی، کہ آپ نے اس پروگرام کے اندر بہت ہی عمیق باتیں کہیں، اور جو عمیق باتیں آپ نے کہیں ہمارے ناظرین نے سنی، اور میں یہ سمجھتا ہوں اور ایمان رکھتا ہوں کہ جس طرح میں نے ان عمیق باتوں سے برکت پائی ہے، اسی طرح آپ سب نے بھی برکت پائی ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اور ناظرین، اب وقت ہے کہ ہم آپ سے اجازت چاہیں، اپنے ہوسٹ پاسٹر سہیل اقبال کو اور پاسٹر شاہد گل کو، پاسٹر شہباز سہوترا کو اجازت دیں۔ پھر ملیں گے نئے ایپیسوڈ میں نئی باتوں کے ساتھ۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، دیکھتے رہیں گڈ شیپرڈ ٹیلی ویژن۔ گاڈ بلیس یو آل۔